السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز مائک سے کیجیے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 108 سے. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. تسألوا تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما سئل موسیٰ من قبل اس سے پہلے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیا ہے. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لی تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے بھی تحاشا سوال کیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو منع کرتے ہیں کہ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے بار بار ان سے سوال ہرگز نہ کرو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ان کی اہل کتاب کیا کرتے تھے. اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوال ایسے ہی کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں. وہ تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس سے بڑا سوال کیا کر چکے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو بالکل اب ہمارے سامنے دکھا دو. نبی پاک سے سوال کرتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے آسمان سے اتاری گئی ہے یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئی, آپ کے پاس سے کیوں آئی ہے یہ کتاب. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے کہا کہ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بڑے سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو منع فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات پر سوالات مت کیا کیجیے. اسی بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھیں مگر اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئیں. اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک خطبہ پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے سو حج کرو. ایک شخص نے کہا ہر سال. یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو رہے اور خاموش ہو گئے. اس نے 3 مرتبہ یہی عرض کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہوتا اور پھر تم سے نہ ہو سکتا کہ تم اس کو ہر سال حج کرتے. تم مجھے اتنی ہی بات پر چھوڑ دو کہ جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں. اس لیے کہ اگلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے بہت زیادہ سوالات کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے. پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اور اس میں جتنا ہو سکے بجا لاؤ اور جب کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو. رب العزت اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم جانتے. سوال کرنا علم کی ضرورت پر جب انسان علم حاصل کرنا چاہے صرف اس صورت میں انسان علم کی صورت میں سوال کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وحی کے دوران بھی سوالات کرنے سے منع کیا. رب العزت نے فرمایا کہ سو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سوالات برقرار بھی رکھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر. جو اہم سوالات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں بھی ذکر کر دیا کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس کے بارے میں حدیث میں صحیح بخاری کے حدیث میں لکھا ہے کہ اس بارے میں اس بارے میں کہ ایک شخص کوئی بات سنے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریافت کر لی تاکہ وہ اسے اچھی طرح سمجھ لے. یہ جائز ہے لیکن فضولیات کے سوالات کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی ایسی بات سنتی ہیں جس کو وہ سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی ہیں تاکہ سمجھ لیں. چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا. یعنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا
کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پیش ہوتا ہے صرف اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر آسان حساب لے گا، لیکن جس کی حساب میں جانچ پڑتال کی گئی ہو سمجھو کہ وہ غارت ہو گیا۔ ہم اگر ہم اپنے اسکول ٹائمز کو دیکھتے ہیں تو جو بچے لائق ہوتے ہیں تو ٹیچرز ان کی پیپرز سے جسٹ گو تھرو ہوتے ہیں، اور جو بچے نالائق ہوتے ہیں تو ان کی پیپرز کی ان کی جانچ پڑتال ایک ایک چیز چھانٹی جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ روز قیامت بھی ہوگا کہ جس کے اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی نظر کرم اللہ تعالیٰ کے ان کے اعمال پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے جلدی سے بس گو تھرو ہوں گے، اور جن کے اعمال کی جانچ پڑتال کی جائے گی وہ انسان غارت ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے انصاف نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحم مانگیں۔ اگر اللہ سے انصاف مانگا تو وہ پھر ہماری کی گئی کوتاہیوں کو بھی پھر نہیں معاف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں بھی ہم سے حساب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چونٹی کے بارے میں بھی ہم سے حساب کرے گا جو ہمارے پیروں تلے آ کر کچلی گئی اور ماری گئی۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی انصاف مت مانگیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحم مانگیے کہ یا پروردگار تو ہم پر رحم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت ارشاد فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کافر بنا دیں، وہ آپ کو آپ کے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے حسد کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، اس لیے انہوں نے جال بچھایا لیکن ان کا فریب خود ان پر ہی الٹ گیا۔ رب العزت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ہے، اپنے ساتھ کے لوگوں کو کہتے کہ دن کے آغاز میں ان پر ایمان لے آؤ جو ان پر نازل کیا گیا ہے، اور تم اس کی شام کو کفر کرو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، کہ رات کو نہ مانا کرو، رات کو تم واپس اپنے دین پر آ جایا کرو، دن کے آغاز میں تم ان کے سامنے دکھاوے کے لیے مسلمان ہو جاؤ۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ حسد کی وجہ سے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ نبی ہمارے بیچ میں سے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ وہ پیغمبری کو اپنا حق سمجھتے تھے، ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کے گروہ کے سوا کسی اور گروہ میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بھیجے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر مبعوث کیا تو یہودی اسی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئی۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس حق آ گیا، اس کے باوجود وہ حسد کی وجہ سے وہ کفر میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چنانچہ آپ معاف کر دیں کہ درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہود کی برائیوں کے مقابلے میں عفو و درگزر سے کام لینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نہ لے آئے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا، اہل ایمان نے ان میں سے کچھ مستحقین کو قتل کر دیا، کچھ قیدی بنا لیے گئے اور کچھ ملک بدل کر ڈالے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام حسب امر الہی مشرکوں اور اہل کتاب کو معاف کر دیتے اور ان کی طرف سے ایذا اور صبر کا مظاہرہ کرتے، جو ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے ان پر نبی پاک صبر کرتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کا حکم دے دیا تو جنگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے بڑے بڑے سرغنوں یعنی کہ بڑے بڑے سرداروں کو خاک اور خون میں تڑپا دیا۔ ان کو خاک اور خون میں تڑپا دینا یعنی کہ ان کو قتل کر دیا، مکمل طور پر ختم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے صبر کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تک صبر کیجیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ آگے اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ سارے کے سارے احکامات، سارے کے سارے حکم اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے حکم سے جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اور اسی کے حکم کو بجا لانا مسلمانوں کا پہلا اور آخری فرض ہے، اور اس پر عمل کرنا ان کو لازم ہے۔
इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। अब अल्लाह ताला मुसलमानों को अपने अमल बेहतर बनाने के लिए हुक्म देते हैं। अब उनको फर्जी अहकामात की तरफ लेकर आते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और जो कुछ तुम अपनी जानों के लिए आगे भेजोगे, यानी हमने जो अपने लिए असासा रख रखा है आगे अपनी जानों के लिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जो कुछ तुम अपनी जानों के लिए आगे भेजोगे मिन खैरिन, कोई भी भलाई, तो रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि ताजिदूहु इंदल्लाह, तुम उसको अल्लाह ताला के पास लाजमी पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भेजा हुआ कोई भी अमल अल्लाह ताला के पास नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तमाम के तमाम आमाल को अपने पास रख रखा है, तुम अल्लाह ताला के सामने उनको ज़रूर पाओगे। इब्ने हशाम कहते हैं कि मुझको खबर पहुंची कि जब सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत का इरादा किया तो कुफ़ार कुरैश ने इनसे कहा कि ए सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब तू यहाँ आया था तो नहायत मुफलिस और फकीर था, यहाँ तेरे पास इस कदर माल जमा हो गया, अब तू चाहता है कि माल लेकर यहाँ से चला जाए, हम तुझको हरगिज ना जाने देंगे। सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर मैं ये सब माल तुमको दे दूं तब तुम मुझे जाने दोगे? कुरैश ने कहा हाँ, तब तुम्हें जाने देंगे। सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बस सब माल मैं तुम्हें दे देता हूँ। रावी कहता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनी तो फरमाया, सुहैब तूने बड़ी नफ़ा हासिल कर लिया और तेरा सौदा बड़ा ही नफ़े का था। उन्होंने अपना सारा कमाया हुआ माल उनको दे दिया। काफिर कहते थे ये माल तुमने हमसे कमाया है, हमसे तिजारत करके कमाया है, तो फिर तू कैसे इस माल को लेकर मदीना जा सकता है? फिर वो जब वापस मदीना आए तो मदीना आकर खाली हाथ थे, और अल्लाह ताला ने फिर इनको इतना गनी कर दिया, इतना माल उनको अता कर दिया कि उससे दुगना चुगना कई गुना ज्यादा फिर से अल्लाह ने उनको माल अता कर दिया। ये तवक्कल है अल्लाह पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कुछ भी तुम अपनी नफ्सों के लिए आगे भेजोगे तुम उसको अल्लाह ताला के पास जरूर पाओगे। इसी तरह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी जब सदका किया तो उनके सदक़े की मिक़दार नकदी के अलावा 900 ऊँट और 100 घोड़े तक जा पहुंची। तो अल्लाह ताला ने उनका सदक़े का जरिया आज तक वो चलता आ रहा है। ये हमारी आंखों के सामने खुली मिसाल है कि अल्लाह ताला ने उनका उस सदक़े का आज तक वो सिलसिला रोका नहीं कि आज भी हज़रत उस्मान गनी के नाम से मदीना मुनव्वरा में होटल्स हैं और उनका वो सदका आज भी चल रहा है। सुभान अल्लाह, ये सौदा है अल्लाह ताला के साथ। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक जो तुम करते हो अल्लाह ताला उसको बखूबी देख रहा है। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, और उन्होंने कहा यहूदियों ने कि कोई भी उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि वो यहूदी हो या फिर नसरानी ना हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलका अमानियुहुम, ये तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, ये तुम्हारी तमन्नाएं हैं कि ये जब कि तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ यहूदी और ईसाई ही जन्नत में दाखिल होंगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ऐ नबी आप उनसे कह दीजिए कि अगर ये सच्चे हैं अपनी बातों में तो कोई एक दलील लेकर आए जिसमें अल्लाह ताला ने इनके साथ वादा किया है कि सिर्फ यहूदी और नसरानी ही जन्नत में दाखिल होंगे और सिर्फ वही जन्नत के मुस्तहिक हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह जन्नत में दाखिल होने वाले वो हैं जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं और अपने आप को साबित कदम रखते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला फरमाते हैं बला, क्यों नहीं, मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह, जिसने अपना चेहरा होता है कि इंसान की जो सिम्त होती है ना, डायरेक्शन उसके चेहरे की तरफ होती है। इंसान ने जिस डायरेक्शन में जाना है, जिससे बात करनी है, तो अपना चेहरा उसी तरफ करता है, इसलिए यहाँ पर चेहरे की बात की जा रही है। जिसने अपना चेहरा अपनी सिमत अल्लाह को थमा दी, जिसने अपना चेहरा अल्लाह की अपनी सिमत को अल्लाह के ताबे कर दिया, वह हुआ मुहसिनुन, और वो एहसान करने वाला भी हुआ और वो नेकी करने वाला भी हुआ,
وَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کا اجر اللہ کے ہی پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ خوفزدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نہ ہی اس کو روز قیامت غمگین کریں گے. نہ ہی وہ خوفزدہ ہوگا اور نہ ہی وہ ہرگز غمگین ہوگا، بلکہ وہ روز قیامت سرخرو ہوگا. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ مومن موحد اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے والا محسن ہے. وہ محسن ہے، ان ساری باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے. آپ نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا فرمایا یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے. جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف بڑی بہادری سے کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی بھی ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، آج تو وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا ہے، وہ زخمی ہو کر مر بھی گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اب بھی وہی جواب دیا کہ جہنم میں گیا. ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہو جاتا، لیکن ابھی لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، البتہ زخم کاری ہے، یعنی کہ زخم لگے ہوئے ہیں اسے. پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی کتاب نہ لا کر خودکشی کر لی. اتنی زخم کی تکلیف اس کو ہوئی کہ وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا مسلمان کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دین کی امداد کسی فاجر شخص سے بھی کرا لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی امداد کسی فاجر انسان سے بھی کروا لیتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں فاجروں میں شامل نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنمیوں میں داخل نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے اعمال، ساری کوششیں غارت ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں معاف کر دے. آمین یا رب العالمین.